الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ 3 آیتیں مختلف صورتوں سے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے ان آیات کا پس منظر اور ترجمہ ذہن میں تازہ کیجیے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں معاہدوں کی پابندی کرو۔ وفا بالعہد، عہد کو پورا کرو، عقد کو پورا کرو، جو گرہ درمیان میں تم نے لگایا ہے، جو تعلق تم نے قائم کیا ہے، اس تعلق کو توڑو مت، اس کو نبھاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، سورہ النحل کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو جب تم وعدہ کر چکے ہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو ان کے مضبوط کرنے کے بعد توڑو مت۔ اللہ کے نام سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر قسم نہ بھی ہو تو وہ قسم ہی ہے۔ اللہ کا نام جس عہد میں، جس معاہدے میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ گواہ کرتے ہیں۔ جو عہد آپ کرتے ہیں اس عہد پہ آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں۔ اب اس کو توڑو مت۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کفیل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کا نام لے کر تم نے جو معاہدہ کیا اس پہ وفا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، لوگوں سے تو تم باتیں بھی چھپا سکتے ہو، لوگوں کو تو تم دھوکے میں بھی رکھ سکتے ہو، لوگوں کو تو تم اپنی چالاکی سے اپنی برات کا یقین بھی دلا سکتے ہو، اپنی صفائی کا یقین بھی دلا سکتے ہو، لیکن ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی، تعلیم بذات الصدور ہے۔ اور سورہ الانفال کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وفا کا دوسرا پہلو۔ وفا کے مقابلے میں جفا ہے، غدر ہے، خیانت ہے، قطع تعلق ہے، بدعہدی ہے، وہ خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مومنوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، دوسرے کسی کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، جو عہدہ، جو منصب، جو کرسی، جو اختیارات تمہارے پاس ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ وہ ایک
صحابی جس سے کوئی تھوڑی کمزوری ہو گئی تھی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس نے مکے والوں کو خط لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو چھپانا چاہتے تھے، اسے پتہ چل گیا تھا، ظاہر ہے مدینے کے لوگوں کو تو پتہ چلتا۔ تو جب اس کا خط پکڑا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ ظاہر صفائی کا موقع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے رسول ان کو صفائی کا موقع نہ دو، منافق ہے، اس نے مسلمانوں کا راز افشا کیا ہے، میں اس منافق کی گردن اڑانا چاہتا ہوں، انہو خان اللہ، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی، اور مومنوں کے ساتھ بھی خیانت کی۔ خیانت تو اللہ نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کرو۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کوئی الگ چیز نہیں ہے تو یہاں پہ الگ اس کو کیوں تذکرہ ہوا؟ ظاہر ہے کچھ حقوق اللہ کے بھی ہیں، کچھ حقوق رسول اللہ کے بھی ہیں، اور کچھ حقوق مومنوں کے بھی ہیں۔ تو لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، بس یہ بات کافی تھی کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو تو بس بات ختم؟ نہیں، والرسول، رسول کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ محمد الرسول اللہ کا اعتراف بھی کرتے ہو اور پھر نبی کی سنت کی توہین بھی کرتے ہو، اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں نبی تو بس ایک میسنجر تھا، نعوذ باللہ ایک ڈاکیا تھا، اس نے ڈاک حوالے کی لوگوں کی اور بس اس کی ذمہ داری ختم ہو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ یہ کوئی پیغمبر کو ماننے کی بات ہے؟ یہ کوئی پیغمبر کا احترام ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانات، اللہ اور رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، ایک دوسرے کی جو امانت ہے ان کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ اسی خیانت کو غدر بھی کہتے ہیں، غدر، غداری، وہ تو غدار ہے۔ وہ ہمارے 1857 کے جنگ آزادی کو بھی لوگ غدر کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، وہ غدر ہے۔ جہاد کو غدر کہتے ہو، غدر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، غدر 1857، غدر کے زمانے میں ایسا ہوا۔ بھائی غدر نہیں تھا، وہ تو جہاد تھا۔ نتیجہ جو بھی تھا وہ تو الگ بات ہے، نتائج تو اللہ تعالیٰ کبھی مرتب فرماتے ہیں، کبھی نہیں فرماتے، کبھی دور، کبھی جلدی، کبھی بعد میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن تھا تو غدر تو نہیں تھا۔ غدر کا معنی ہے چھوڑنا، وفا کی ضد ہے۔ غدیر عربی زبان میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں، غدیر خم، خطبہ غدیر خم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو، مسند احمد ابن حنبل کی۔ کچھ لوگ اس کی بڑی باتیں بناتے ہیں، یہ حدیث ہے نہیں ہے، یہ حدیث غدیر خم کی حدیث ہے، غدیر خم نہیں ہے، غدیر خم ہے۔ خم، خم اور خم ہے، خم تو چاٹا ہی تھا، وہی چاٹا ہی نا، خم، خم، پیچ و خم، جس میں کوئی ٹیڑھ ہو، غدیر خم، غدیر، جس میں نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو علی کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ یہ کیسی بات ہے کہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور علی کو برا بلا کہتے ہو؟ غدیر، غدر، تالاب کو غدیر کہتے تھے عرب، اس لیے کہ وہ تو ریتلی زمین تھی نا،
تو ایک آدمی ایک راستے سے گزرتا تھا، وہاں اس نے تالاب دیکھا، پانی ہے، عرب میں تو پانی کم ہے۔ اب کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینے بعد کسی نے پوچھا، یار میں فلان راستے سے جا رہا ہوں، وہاں پہ پانی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پانی دیکھا تھا، وہاں فلان علاقے پہ اتنے کوس آگے جاؤ گے تو وہاں پہ تمہیں پانی ملے گا، تالاب غدیر۔ وہ آدمی اس راستے سے گیا تو وہ تالاب خشک ہو گیا تھا۔ تو دوسرے لوگ کہتے یار ہم نے دیکھا، ہم نے اس کا پانی پیا۔ کہتے یار اس نے تو غداری کی، اس نے تو بے وفائی کی، پہلے یہاں پہ تالاب موجود تھا، اب تو اس نے بے وفائی کی، تو تالاب کا نام ہی بے وفا پڑ گیا، غدیر، غدر۔ اس نے غدر، اس نے دھوکہ دیا ہمیں، ہم چاہتے ہیں وہاں سے پانی ملے گا، اس نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ ساری باتیں میں کس بات کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ انسان کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی ہے، وہ وفا چاہتا ہے، اس کے مزاج میں یہ بات ہے۔ اگرچہ لوگ وفا چاہتے تو ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ وہ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا نا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے میں سچے آدمی کی تلاش میں ہوں۔ تو اس نے کہا یار خود سچا بن جاؤ نا، دور کیوں جاتے ہو؟ کسی دوسرے آدمی کی تلاش میں مارا سرگردان پھرتے ہو، خود سچا بن جاؤ۔ تو آپ وفا کی تلاش میں ہیں تو خود وفادار بن جائیں، اپنے آپ کو دریافت کر دے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ خود وفا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں وعدے کی مخالفت نہیں کروں گا۔ وعدن علینا انا کننا فاعلین، قیامت آئے گی اور یہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہم اس کو کر کے رکھیں گے، قیامت برپا کر کے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی تعریفیں آپ کریں نا تو ہر تعریف دوسری سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، میں نے پہلے بھی شاید کچھ سال پہلے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ راستے جا رہے تھے اپنی خلافت کے دور میں، تو اچانک ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، تو ایک شعر پڑھا انہوں نے، وما حملت من ناقۃ فوق رحلہا ابر و اوفا ذمۃ من محمد۔ عرب تو اونٹنیوں پر سواری کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ عرب جو اونٹنیوں پر سواری کرتے ہیں، ان میں ایسی ماں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی جو ایسا بچہ جنے، جو ابرّ و اوفا ذمہ، جو زیادہ نیک ہو اور زیادہ وعدے کا پابند ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت کیا ہے؟ وہ نیک تو ہے، ابرّ، سب سے زیادہ نیک، لیکن دوسرا جو انہوں نے فرمایا وہ اوفا ذمۃً، وہ سب سے زیادہ وفادار، سب سے بڑھ کر وفادار کسی عرب خاتون نے نہیں جنا۔ ظاہر ہے وہ تو عربوں کی بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خصوصیت، وفادار ہے۔ اللہ بھی وفا چاہتا ہے، وفا کرتا بھی ہے، وفا چاہتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے بھی ہیں، وفا چاہتے بھی، آپ بھی، ہم بھی وفا۔ ہم ایک چیز خریدتے ہیں، بھائی اس کی وارنٹی کیا ہے؟ یہ موبائل تم مجھے بیچتے ہو 20,000 50,000 1 لاکھ، یار کتنی وفا ہے اس کے اندر، کتنی مدت یہ کام کرے؟ یہ نکاح وفا ہے، نکاح یہ ساری زندگی کی وفا کا عہد ہے، اس کو توڑنا خدا کو پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس پہ وفا کرنا چاہیے۔ دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے۔ اسی وجہ سے اس سیاق و سباق میں جب بھی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس وفا کو پورا کرنا ہے، تم نے اس عہد پہ تم نے وفا کرنا ہے۔
ہر چیز کے بارے میں بھائی اس کی کیا وارنٹی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مشینری خریدتے ہو، بلڈنگ خریدتے ہو، کیا کرتے ہو، چاہتے ہو کہ وفا ہو جائے میرے ساتھ، بے وفائی نہ ہو۔ تم خدا سے بھی بے وفا کرو نا۔ اللہ تم سے کون سا وفا چاہتا ہے؟ وہ ایمان چاہتا ہے اور کردار چاہتا ہے، اور اسی ایمان اور کردار جس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ کردار ہے۔ آپ پورے عمل صالح کے ایک ایک جز، ایک ایک جزی، ایک ایک گوشے کو لیں تو کیا آپ ان باتوں کو کردار سے الگ کر سکتے ہیں؟ وہ کردار ہے، ایک مومنانہ کردار، وفا شعار کردار، خیانت، بدعہدی، جفا، ظلم، لا تعلقی، قطع تعلقی سے پاک کردار۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تم سے اور مجھ سے چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو وفا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پھر وفا پہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر وہ ایسا وفا کرے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں۔ ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ اللہ پر اعتماد کرنا۔ بس اللہ جب کہتا ہے کہ ہے ایسا تو ہے نا۔ اب تم اپنی چھوٹی چھوٹی معلومات کی بنیاد پر اور معمولی سے علم کی بنیاد پر اور معمولی سے تجربے کی بنیاد پر اس پوری کائنات اور اس کے خالق اور اس کے سسٹم اور نظام اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو تو ذرا شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ کیا تمہارے پاس جو علم ہے وہ زیادہ ہے، یا جو تم نہیں جانتے وہ چیزیں زیادہ ہیں؟ جو تمہاری نظر میں آتی ہیں، جو تمہارے علم میں آئی ہیں وہ چیزیں زیادہ ہے، یا جو تمہارے علم میں بھی نہیں آئی ہے وہ زیادہ ہیں؟ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، یہ انگریزوں میں کے ملک میں جو پیدا ہوتے ہیں نا اور بڑے پخناٹے ہوتے ہیں، پخناٹیان منتقی، وہ کہتے ہیں آئی ایم برٹش بائی برتھ، میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ تو وہ سوالات کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے کہا ایک جوان نے کہ یہ تو قرآن نے 7 آسمانوں کی بات کی ہے اور سائنس میں تو ابھی 7 آسمانوں کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سائنس کو بھی زمین پر اپنی ناک رگڑنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو بتا بھی دیا وہ بھی ابھی تک سائنس معلوم نہ کر سکی، تو جو نہیں بتایا ہے وہ اس کا باپ بھی معلوم نہیں کر سکے گا۔ جب خدا نے بتایا کہ 7 ہیں اور ابھی تک آپ نے ایک بھی دریافت نہیں کیا، آپ پہلے آسمان پر چلے گئے ہیں، ابھی آپ تو کہکشاؤں میں بھی گم ہیں، ابھی تو آپ کہکشاؤں میں گم ہیں، ابھی تو پہلے آسمان کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ناک رگڑنی چاہیے پھر، بجائے اس کے کہ اپنے علم پر اتنے نازاں ہو جائے کہ جب میں نہیں جانتا۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کیا ہے کہ کہتے رستے جاتے ہوئے کالج کے لڑکے سے میں نے پوچھا کہ بھائی عرش جانتے ہو؟ عرش؟ اس نے کہا میں نے تو جغرافیہ پڑھا ہے، اس میں تو عرش نہیں ہے۔ تو اس نے شعر کہا کہ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز، جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ وہ تو آپ کی جغرافیہ کو رگڑنا چاہیے ناک اپنی زمین پر، تو اسے نہیں معلوم، اور آپ اسی جغرافیہ کے بنیاد پر کہتے ہیں کہ عرش تو جغرافیہ میں نہیں ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ آسمان ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وفا چاہتا ہے، اور وفا کے بدلے میں وہ آپ کو جو کچھ دے گا وہ اسی بنیاد پر دے گا کہ تم نے میرے اوپر اعتماد کیا، میری ہر بات پر تم نے اعتماد۔ کچھ چیزیں تم جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضروری ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، انسانوں کے اعمال ہم سب کو جانتے ہیں۔ آپ جا کر یہ اسی چونگی پہ آگے جائیں نا تو ادھر وہ سینٹ ماری اسکول ہے، کیا نام ہے اس میں بغیر اجازت کے اندر چلے جائیں، تقریر کر دیں وہاں، یا اس دوسری طرف جائیں وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹائیں کہ میں بھی یہاں آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یار آپ کون ہو؟ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں نا، مجھے ہر جگہ جانے کی اجازت۔ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، جاؤ۔ بھائی انسانوں نے دیواریں چنی ہیں، وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے۔ انسانوں نے ایک چیز بنائی ہے، وہاں پہ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کے بارے میں آپ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ عدالت نے فیصلے دیے ہیں، ہر فیصلے کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیا ہے کہ میں فیصلہ کروں؟
کہ نہ کروں؟ سارے لوگوں کو آپ چھوڑیں، ہر مدعی اور ہر مدعا علیہ کو اعتماد میں لیا ہے۔ خدا کے بارے میں تم کہتے ہو کہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر یہ حکم نافذ کیا ہے۔ شرم ہونی چاہیے یار، حیا ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے فرمایا یار استحیوا من اللہ حق الحیا، کچھ خدا سے بھی تو حیا کرو۔ انسانوں سے تو حیا کرتے ہو، انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے اور تم جھجکتے ہو، پوچھ بھی نہیں سکتے ہو، اپنا حق بھی نہیں پوچھ سکتے۔ تم جیسے انسان ہے اسے تو یہ حق دیتے ہو۔ خدا کوئی فیصلہ کرتا ہے، خدا کوئی حکم لاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اعتماد میں میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ رجی یہ عذاب قبر میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ رجی یہ فلان، یہ وزن الاعمال، پرانے زمانے میں لوگ تھے معتزلہ، یہ وزن الاعمال، یہ نماز کیسے تولی جائے گی یار، یہ روزہ کیسے تولا جائے گا، یہ تم تولو گے، تمہارے سر پہ درد ہے، یہ جو تولنے والا ہے اسے پتہ ہے کیسے تولا جائے گا، اور تم جا کر وہاں پہ دیکھو گے کہ تولا جاتا ہے کہ نہیں تولا جاتا۔ تو وفا کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہی وہ چیز ہے، میں ان ساتھیوں سے کل کہہ رہا تھا کہ وفا، اللہ تعالیٰ سے وفا کرو گے نا تو اس کی مثال کسی پرائیویٹ کالج میں داخلے کی ہے جہاں پہ فیل ہونا نہیں ہے، بالآخر تمہیں ڈگری ملے گی، تمہیں ڈگری ملے گی۔ اللہ سے وفا کرو، ایمان، کردار، بالآخر تمہیں جنت میں جانا ہے، اور وہاں پہ وہ کچھ ملے گا جو تمہارے دل و دماغ میں بھی نہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے سنے نہیں، فرشتوں نے بھی، جبریل نے بھی نہیں سنے۔ وہ جو جنت میں ہے نا خدا کے ہاں جو نعمت ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی سانس لینے والے کو نہیں معلوم، کسی سانس لینے والے کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے دے، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنے نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کے ذہن میں کیا کیا تصورات نہیں آتے۔ دنیا تصور سے بہت پیچھے ہے، پر تصور میزان بادشاہ کو اور سر میں پور تک ملنگ دا دنیا تصور کے بادشاہ گرتی خلق، دنیا تصور سے بہت پیچھے ہے، آخرت انسانی تصور سے بہت آگے ہے، لیکن یہ کس چیز کے بدلے؟ یہ اللہ سے وفا کے بدلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، بارک اللہ فیکم۔